کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آفتاب احمد اور آپ کو حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کی آفیشیل یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس میں بطور خاص ناروے سے جناب ثاقب شاہ صاحب تشریف فرمائیں۔ قبلہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ، جو موضوع چل رہا ہے خلافت و امامت منصوص من اللہ، اس میں ایک مختصر ریکیپ بہت ضروری ہے۔ پچھلے جو جتنے بھی اقساط ایپیسوڈز ہم پیش کر چکے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کا، خلیفہ کا، وصی خدا کا جو منصوص ہونا اور معصوم ہونا، امام کی، خلیفہ کی، وصی کی صرف فضیلت کا نام نہیں بلکہ یہ ضرورت دین کا نام ہے۔ یہ اولین نیسیسٹی ہے، ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہدایت کا کام بطور احسن جس طرح اللہ چاہتا ہے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہاں پہ ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں دراصل یہاں سے۔ اچھا قبلہ شاہ صاحب، آپ چونکہ مہمان ہیں تو ہم آپ کو جو ہے موقع دیتے ہیں کہ سوالات کی جو شروعات ہے قبلہ حافظ صاحب سے آپ کیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے شروع میں بہت خوبصورت بات کی کہ جو عصمت ہے نا امام کے لیے وہ ضروریات دین ہے۔ یہ بہت عقلی بات بھی ہے کہ اگر ہمیں کسی جگہ پہ مثلا کوئی بندہ چاہیے کسی دکان میں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہو وہ نیک ہو، ایماندار ہو، فراڈیا نہ ہو۔ مثلا اگر آپ سے میں کہوں کہ دکان میں کوئی بندہ رکھ لیں لیکن ہے تو بہت اچھا، لیکن کبھی کبھی نا پیسے بیچ میں چوری کر لیتا ہے، آپ کہیں گے یار ایسا بندہ مجھے نہیں چاہیے۔ اگر میں کہوں نہیں بندہ تو ایک اور ایماندار ہے لیکن کبھی کبھی گاہکوں سے بدتمیزی کر لیتا ہے، آپ کہیں گے یار اس طرح کا بندہ مجھے نہیں چاہیے۔ یعنی کہ آپ اپنی دکان کے لیے، جو ایک چھوٹی سی دنیاوی دکان ہے جس کا تعلق مثلا کچھ عرصے کے لیے ہے، لوگوں سے ہے، آپ کی انکم سے ہے، آخرت سے بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ بھی آپ ایک ایسے بندے کو نہیں رکھیں گے جو جس میں تھوڑی سی خرابی بھی ہو، جو آپ کی دکان کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو آپ سوچیں کہ جب اللہ اپنا نمائندہ رکھے گا، اپنا چنے گا جس کا کام لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، تو کیا وہ اللہ کسی غیر معصوم کو جو گناہ کر سکتا ہو، جو جس میں خرابیاں ہوں، اس کو چنے گا کہ یہ میرا ہادی ہے؟ یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، ائمہ بھیجے، جتنے بھی لوگوں کو اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا، تو ان کے لیے لازمی تھا کہ ان کو معصوم قرار دیتا۔ تو اس لیے دیکھیں نبیوں کی عصمت جو ہے وہ تو بظاہر قرآن میں آپ کو بظاہر کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا جس میں اللہ نے کہا کہ انما یرید اللہ کے الفاظ جیسے کہوں، کیونکہ انبیاء کی عصمت ایک عقلی بات تھی، لوگوں کو پتا تھا کہ نبی معصوم ہوں گے، ان پہ وحی آتی ہے، شریعت لے کے آتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپیشلی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے آیت اتاری کہ تاکہ لوگوں کو یہ بات کنفرم ہو جائے کہ یہ لوگ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر تلے آ رہے ہیں یہ معصوم ہیں، اللہ نے ان کو ہر نجاست سے، ہر گمراہی سے پاک رکھا ہے۔ تو یہ ضرورت دین ہے، یہ ضرورت دین ہے۔ یہ فضیلت ہوگی الگ بات ہے لیکن یہ دین کی ضرورت ہے۔ تو ہم اب اصل میں ہمارا جو آج موضوع ہے وہ خلافت ہے، خلافت و امامت منصوص من اللہ ہے۔ ہمارے جو مخالفین ہم پہ اعتراض کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خلیفہ ہے وہ کچھ کہتے ہیں شورا سے بنے گی، کچھ کا عقیدہ ہے کہ منصوص من اللہ ہے لیکن وہ بہت کم ہے۔ جیسے وہ ان کا جو ابن حزم اندلسی وغیرہ ہے، ان کے نظریات ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے یہ منصوص من اللہ ہے، جن کے تو بکری کی خلافت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے ان کے انکار پہ کفر کے فتوے بھی دیے ہیں شیعوں کے لیے۔ وہ اسی وجہ سے دیتے رہے کہ وہ اس کو عقیدے کا حصہ سمجھتے تھے، لیکن اب بعد میں آہستہ آہستہ ان میں تھوڑی سی سوچ آئی، انہوں نے سوچا نہیں یہ معاملہ اس طرح تو نہیں ہے، پھر تو ہمیں بہت زیادہ مسائل جنم لیں گے، پھر سعد بن عبادہ کا کیا کریں گے، طریقے 6 ماہ کی کیا کریں گے۔ تو انہوں نے اس پہ نا تھوڑا سا غور و فکر کیا تو کہتے ہیں نہیں اس کا جو ہے اب جو لوگ کہتے ہیں ہمیں مسلمان، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو خلافت ہے وہ منصوص من اللہ نہیں ہے، یہ عوام کا حق تھا، تو اس لیے کوئی بھی حاکم بن سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس میں تبدیلی لے کے آئے۔ لیکن شورا والا معاملہ جو یہ لے کے آتے ہیں یہ بھی کسی حدیث میں کسی آیت میں نہیں آیا اس طرح، یعنی کہ خلافت جو ہے وہ
وہ منصوص شورا تعین کرے گی. ایک آیت لے کے آتے ہیں قرآن کی، وہ جو آیت لے کے آتے ہیں اس کا تعلق باہمی مشوروں سے ہے. دیکھیں امر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک امر جس کا تعلق حکومت سے ہوتا ہے اس کی جمع اور ہے. ایک امر جس کا تعلق آپ کے روزمرہ کے کام ہوتے ہیں اس کی جمع اور ہے. اوامر اور امور یہ دو مختلف الفاظ ہیں، یہ ان امر کی ہی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو امرہم شورا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہمیں مشورہ کا حکم دیا گیا ہے. اس میں نہ اوپر یعنی کہ سیاق و سباق جو پیش کرتے ہیں اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ہم نہ وہاں پہ خلافت تعین کریں گے. جب ہم نماز تعین نہیں کر سکتے، روزہ تعین نہیں کر سکتے خود سے، تو جس نے نماز اور روزے کا پورا نظام قائم کرنا ہے تو اس کو ہم کیسے متعین کریں گے؟ تو یہ بات بھی ان کی جو ہے شورا کی، یہ بھی ان کے خلاف جاتی ہے. تو اب ہم آتے ہیں قبلہ صاحب سے، یہ ہم جو تمہید بانی ہے خلافت منصوص من اللہ کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قرآن کے بہت اچھی دسترس ہے. بہت خوبصورت بات ہے حافظ صاحب کی ماشاءاللہ کہ یہ تفسیر جو پیش کرتے ہیں وہ بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بدائی ہوئی تفسیر کرتے ہیں، یہ تفصیل بالرائے بھی نہیں کرتے. تو خلافت منصوص من اللہ ہے، یہ اس پہ ہم پچھلی بار بھی گفتگو کر رہے تھے کہ یہ جو خلافت ہے یہ منصوص من اللہ ہے. اس پہ آیا استخلاف جو ہم نے پچھلی بار اس پہ ڈسکس تھوڑی سی کی تھی، وہ بات ہماری دوری رہ گئی تھی. تو قبلہ آج آیا استخلاف کے حوالے سے بتائیں کہ آیا استخلاف سے جو خلافت اور امامت منصوص من اللہ ثابت ہوتی ہے اس کے آپ کے پاس کون سے مزید دلائل ہیں؟ آپ اس کی مزید تفسیر کیسے بیان کرتے ہیں؟ جی قبلہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثاقب شاہ صاحب، آپ نے جو مثال دی ایک دکاندار کی کہ وہ چاہتا ہے اگر کسی کو اپنی دکان سنبھالنے کے لیے دے تو کسی ایسے شخص کو دے جو ایماندار ہو. اور خداوند متعال کا فرمان بھی یہ ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں امر کرتا ہے کہ اپنی امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو. یعنی جو شخص اس میں ایبلٹی ہو، اہلیت ہو امانت کو سنبھالنے کی، تو آپ اسے اپنی امانت دیں. تو جو اللہ بندوں کو حکم کر رہا ہے کہ اپنی امانتیں اس کے اہل کو دو، تو وہ اللہ خود اپنے دین کی امانت کسی نااہل کو کیسے دے سکتا ہے؟ ایسا. اور جو بات ہے ایمانداری کی وہ تو ایک الگ چیز ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی ادارہ بناتے ہیں، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں، کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں، آپ ایک فیکٹری بنا رہے ہیں، کوئی کاروباری ادارہ بنا رہے ہیں، تو آپ اس شخص کو اس کے حوالے کریں گے چلانے کے لیے کہ جس میں ایڈمنسٹریٹو کوالٹی ہو. آپ اس کے لیے، اس کو چلانے کے لیے کسی عمر رسیدہ شخص کا انتخاب نہیں کریں گے، کسی بزرگ کا انتخاب نہیں کریں گے، بلکہ اس ادارے کو چلانے کے لیے آپ اس کا انتخاب کریں گے جس میں وہ اہلیت ہو ادارے کو چلانے کی. بالکل صرف بزرگ نہ ہو، یعنی اس میں اہلیت ہو اس کو چلانے کی. تو جب اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل بھی دی ہے تو ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کی اگر ڈائریکٹ بندوں کے ساتھ کوئی پہلی حجت ہے تو وہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان عقل ہے، کہ خداوند متعال نے انسان کو عقل دی ہے، اور اس عقل کو اگر جو استعمال نہیں کرتا تو اس کے لیے جو اشرف المخلوقات اللہ رب العالمین کی جو مخلوق ہے وہ انسان ہے. لیکن یہی انسان جب عقل کو استعمال نہیں کرتا تو پھر اللہ کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ زمین پر اگر کوئی بدترین مخلوق ہے وہ ہے جو عقل کو استعمال نہیں کرتی. یعنی انسان اگر عقل کو استعمال نہ کرے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے ہدایت کا، کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس نے ایک سلسلہ بنایا ہے انبیاء کا، اور اللہ رب العالمین نے اپنا نائب بنایا ہے زمین پر خلافت کا. جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے نبوت کے سلسلے کو تمام کیا تو اس کے لیے آیت اتاری کہ وخاتم النبیین. اب یہ سلسلہ نبوت کا تمام ہو چکا، لیکن خود اللہ رب العالمین ایک نیا باب انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے کھول رہا ہے، وہ ہے باب ولایت.
کہ اللہ رب العالمین نے ولی خود کو کہا، پھر رسول کو ولی کہا، پھر اس کا جو تیسری ولایت ہے اس کا اعلان کیا، وہ اوصاف بتائے کہ وہ امیر المومنین کے لیے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آیت اتری ہے۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف آؤں کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے گزشتہ خلفاء بنائے تھے اسی سنت کے مطابق رسول خدا کے بعد رسول خدا کے خلفاء کو بنایا، اور ان خلفاء کو فقط یہ نہیں کہ وہ رسول خدا کے مقربین ہیں، ان کے اہل بیت ہیں اس لیے، بلکہ خلفاء وہ اس لیے بنے ہیں کہ ان کے اندر تمام تر کوالٹیز ہیں۔ اگر عالم کی بات ہوگی تو اللہ کا یہ خلیفہ سب سے بڑھ کر عالم ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو خلیفہ تو رسول بنے گا یا بننا چاہیے وہ سب سے بڑھ کر عالم ہو، وہ سب سے بڑھ کر شجاع ہو، وہ سب سے بڑھ کر احکم ہو، قبلہ یہاں پہ حکمت ایک و سوال، دانائی ہو۔ قبلہ یہاں پہ ایک سوال، معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہاں پہ ایک سوال ناظرین کے جی بھی ایڈ کروں گا، آپ اس کی وضاحت کریں گے کہ اگر پوری کائنات، پوری دنیا کے لوگ ایک شخصیت کو ڈیسائیڈ کریں کہ یہ ہمارا رہنما ہو، یہ جی ہمیں لیڈ کرے، جی اس کے مقابل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بندے کو نامینیٹ کرے، ان جی دونوں میں سے کون سی نامینیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی؟ بے شک کوئی شک نہیں ہے، لا شک کا فی ہے کہ وہ نومینیشن اللہ کی بہترین ہوگی۔ جب ہمیں اتنی عقل ہے کہ ہم جی یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی نامینیشن بہتر ہو سکتی ہے، تو اللہ کو نہیں جی پتا تھا کہ میری نامینیشن ہی بہتر ہے، تو وہ بہتر بے کام شک ایسا ہی ہے۔ کیوں نہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ بہتر کام کیوں نہیں کرے گا؟ یعنی کہ ویسے بھی بہتر کے ہوتے ہیں کم تر کی اطاعت نہیں ہو سکتی، تو عقلی جی بات بھی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نمائندہ ہونا چاہیے تھا وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہونا چاہیے تھا، وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ تو جی آئیڈیل بات ہے نا، تو اللہ دین میں ہمیشہ آئیڈیل بات لے کے آتا ہے، جو قانون بناتا ہے بے وہ شک آئیڈیل ہوتا ہے، اس سے بے بہتر شک قانون نہیں ہو سکتا۔ جی قبلہ۔ جی بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اب دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے ایک نظام دیا ہے، اور نظام دینے کے بعد بندوں پر حجت تمام کر دی، اور اللہ رب العالمین نے کوئی جبر نہیں کیا، اللہ نے اپنی سبیل دکھا دی۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ میری سبیل ہے ہدایت کی، اب اسے اختیار کر کے تم اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ یا اس کا انکار کر کے کافر بندے بن جاؤ۔ اللہ رب جی العالمین نے مزید برآں فرمایا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسی ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، کہ تمہاری طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے واضح نشانی آ چکی ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، اب یہ بصائر کے اندر اور بھی بہت سی معنی ہے، وقت کم ہے، تو میں یعنی یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو مشخص کر دی جائے، یعنی دکھا دی جائے بالکل واضح روز روشن کی طرف، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہاری طرف سے واضح میری نشانی آ چکی۔ فمن ابصر فلنفسی، جس نے کھلی آنکھوں کے ساتھ اسے تسلیم کیا اس نے اپنا بھلا کیا۔ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، اور جو جان بوجھ کر اندھا بنا رہا تو اے محمد تم ان پر نگہبان نہیں ہو کہ تم اپنی لاٹھی لے کر کھڑے رہو گے کہ ان کو ہدایت پہ رستے پر چلاؤ، تم نے ہدایت کی رستہ دکھا دیا۔ اب جو اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ جس نے اسے قبول کیا کھلی آنکھوں کے ساتھ، اس نے اپنے نفس کا بھلا کیا، اپنا بھلا کیا، اس میں اس کا فائدہ ہے۔ ومن عمی فعلیہا، جو جان بوجھ کر اندھا بنا رہا تو اس نے اپنا نقصان کیا۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ بائی چوائس اندھے ہوتے ہیں، اندھے ہیں نہیں، لیکن انہوں نے بائی چوائس خود کو اندھا بنا رکھا ہے، سب کچھ واضح دلیلیں دیکھنے کے باوجود بھی اندھے بنے رہتے ہیں، اور اپنے عقلی قیاس پر اور اپنی سوچ پر جو ہے وہ دین کو بیان کرتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین کا دین ان تمام باتوں سے بزرگ ہے، بڑا ہے۔ اور اگر میں کوئی بات کہوں، میں کوئی عقیدہ کروں، بیان کروں، تو خود میری ذاتی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العالمین کا واضح فرمان ہے
کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے بعد دین اسلام ہے، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اگر کوئی غیر اسلام کے بعد بات کرے گا تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے، یہ بندوں کا کام ہے یا شورا کا کام ہے یا خلیفہ خود کسی کو خلیفہ بنا کے جائے، ان سے یہ سمجھ لیں کہ وہ مؤدبانہ سا سوال ہے کہ اگر آپ اسی بات پر سوچ یعنی تدبر کر لیں، اسی بات پر اگر سوچ رکھیں کہ امام مہدی جس کے آپ انتظار میں ہیں یا جس کا آپ نے عقیدہ بنا رکھا ہے، تو وہ نہ تو شورا سے آئیں گے، نہ وہ اجماع سے آئیں گے، نہ کسی اور طریقے سے آئیں گے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ظہور فرمائیں گے، اور وہ اللہ رب العالمین کا امر ہیں، اور اللہ اپنے امر پر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے امر پر غالب ہے لیکن اکثر انسان اس بات کو نہیں جانتے۔ آیہ استخلاف اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا، یعنی کل ارض کی بات ہو رہی ہے، تمام کی تمام زمین، اس زمین پر بسنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک خلیفہ، یعنی اگر وہ دین اسلام میں داخل ہو نہ ہو لیکن اللہ کی طرف سے وہ خلیفہ ہے، جس طرح سے اللہ نے رسول خدا کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، وہ خلیفۃ اللہ تمام زمین کے لوگوں کے لیے خلیفۃ اللہ ہے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی وہ فقط میری عبادت کرتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ شرک نہیں کیا، یعنی یہ کرائٹ ایریا ہے کہ خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الارض کبھی بھی مشرک نہ رہا ہوگا، یہ شرط ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں اگر آپ پڑھیں گے تفسیر برہان میں آپ کو ملے گا کہ ایک یہودی نے سوال کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، روایت طویل ہے کہ اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا توریت کے اندر کہ جو آخری نبی آئے گا اس کے اوصیاء ہوں گے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے اوصیاء ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کتنے ہیں؟ تو رسول خدا نے کہا کہ وہ 12 ہیں، پہلا ان میں سے علی ہے، یہ روایت آپ کو اسی آیت کی تفسیر میں ملے گی، پہلا اس میں علی ہے، دوسرا اس میں حسن ہے، تیسرا اس میں حسین ہے، اور جو توریت میں نام تھے وہ اس نے بتائے کہ میں نے جو نام پڑھے ہیں وہ شبر اور شبیر ہے۔ تو رسول خدا نے اس کی تصدیق کی، کہا کہ وہ کیونکہ ایمان لایا، رسول خدا نے فرمایا کہ تو میرے 3 وصیوں کا زمانہ پائے گا، علی کا، حسن کا، حسین کا۔ حسن کے زمانے میں جب چوتھا میرا وصی آئے گا، رسول خدا نے نام لیا زین العابدین، اس وقت تجھے تیرا یعنی وقت آخری ہوگا، اور جو تیری آخری غذا ہوگی وہ ہوگی دودھ جو تو پیے گا۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے امام مہدی تک کا نام لیا جو ان کے اوصیاء ہیں سارے کے سارے، اور یہ روایت بیان کر رہے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری۔ اس میں تمام جو بیچ میں لوگ ہیں اس کی سند بھی موجود ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ۔ تو اس کو اللہ کے رسول نے تمام تر اپنے اوصیاء، اپنے خلفاء کا بتا دیا، اور یہ ضروری تھا، جیسا کہ میں نے اس دن بھی عرض کیا کہ رسول خدا کا بتانا ضروری تھا یا نہ بتانا ضروری تھا، کیونکہ رسول خدا آئے ہیں ہمیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جانے۔ تو جب وہ 12 کا نام لے رہے ہیں تو ضروری چیز یہ ہے کہ وہ 12 کا نام بھی بتائیں، ایسا تو نہیں ہے کہ بس 12 کہہ دیا اور بات ختم ہو گئی، کیونکہ رسول خدا تو مشکل میں پھنسانے نہیں آئے یہاں پر۔ اور ایک اور چیز جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ دیکھیں، آیت کی تفسیر بہتر طریقے سے آیت ہی کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اگر وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا، میرا تم سے یہ وعدہ ہے، تو اسی نے اپنی اطاعت کے بعد، رسول کی اطاعت کے بعد، اولی الامر کی اطاعت واجب کی ہے۔
تو ہم اب اللہ کے لیے کیا گمان کریں گے؟ جس طرح سے مسلمانوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، بخاری میں روایت موجود ہے، عبداللہ ابن عمرو عاص سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہمیں حکم دیا جاتا ہے لوگوں کا ناحق مال کھانے کا عمرہ کی طرف سے، تو اس نے کہا اگر وہ تمہیں حق بات بتائیں تو ان کی پیروی کرنا، اگر تمہیں بری بات بتائیں تو ان کی پیروی نہ کرنا۔ تو یہ مسلمانوں کے اندر عقیدہ رائج ہے کہ اولو الامر جو اگر آپ کو حق بات بتائے تو اس کی پیروی کرو، اگر کوئی غلط بات بتائے تو اس کی پیروی نہ کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم یہ گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ نے جس کی اطاعت ہم پر واجب کی ہے وہ ہمیں بھلا کام بھی بتا سکتا ہے اور برا کام بھی بتا سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لیے گمان کریں، کیونکہ اس نے اطاعت واجب کی ہے تو وہ ہم سے سوال ضرور کرے گا محشر کے دن کہ میں نے تم پر اطاعت واجب کی تھی اولو الامر کی۔ اور یہ اولو الامر وہی خلیفۃ اللہ ہے، وہی امام ہے کہ جس کے لیے کہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس نے اطاعت واجب کی ہے، اسی امام کے پیچھے انسان بلائے جائیں گے، اللہ سوال کرے گا کہ میں نے تم پر اطاعت واجب کی تھی، ان کی اطاعت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ تو اب ہم اللہ کو نعوذ باللہ سکھائیں گے کہ آپ نے تو نہیں بتایا۔ یہاں پہ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، ایک سوال ذہن میں میرے آ گیا تھا کہ یہ وہی امام ہے جس کے بارے میں ہے کہ اگر اس کی معرفت نہیں ہوئی تو جاہلیت کی موت مرے گا بندہ؟ وہی بالکل وہی، کیونکہ یہ جن کا وعدہ ہے یہ ان سے جدا ہو ہی نہیں سکتے کہ اب رسول جس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ من لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ وہی بارہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر زمانے کے شخص کو ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے حجت قرار دیا ہے۔ تو میں اس بات پر اپنی واپس آؤں تو اللہ سے ہم کہیں گے کہ تو نے ہم پر واجب تو کی تھی اولو الامر کی اطاعت، لیکن جو اس نے بھلا بتایا وہ تو ہم نے اس پر عمل کیا، جو برا بتایا اس کا انکار کیا۔ تو اللہ ہمیں اس کنڈیشن میں چھوڑ نہیں سکتا کہ یہ بات عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ ہمیں کسی ایسے کے پیچھے لگا دے جو بھلا بھی بتائے برا بھی بتائے۔ اب ہمیں اس کوالٹی کو حاصل کرنا پڑے گا، اس یعنی تمام علوم کو حاصل کرنا پڑے گا کہ جو بھی امر آ رہا ہے اس کو ہم فلٹر کریں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو یہ پھر ہماری ذمہ داریاں مزید بڑھ جائیں گی، سارا کا سارا ذمہ آ جائے گا ہمارے اوپر۔ پھر ہم فلٹر کریں گے کہ جو بھی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اللہ نے ہمارے لیے ایسا کوئی نظام نہیں بنایا، اللہ نے اپنے خلفاء کی ہم پر اطاعت مطلق واجب کی ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہوگی کہ ہمارا جو فلٹر ہوگا نا وہ بائسڈ ہوگا، ہم کتنا ہی جو ہے غیر جانبدار رہیں، ہدایت کی طرف مائل اپنے آپ کو کہیں، لیکن جناب ہم انسان ہیں، ہم سبجیکٹو ہوں گے، تو ہمارا فلٹر کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ بے شک صحیح فرمایا جی۔ ثاقب شاہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے جی ہیں؟ قبلہ، میں آپ کی بات کو نا آگے بڑھاتے ہوئے دو حوالے جات جو آپ نے پیش کیے نا اپنے اہل جی سنت بھائیوں کے لیے، میں دو حوالے جات نا پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی ایک تو حوالہ جات میں لگا دیتا ہوں اس میں، بعد میں شاید میں لگا دوں۔ یہ حوالہ ہے سنن ابن ماجہ کا، جی جی اس کا باب ہے باب طاعت الامام۔ جی اس کی حدیث نمبر جو ہے وہ 2859 ہے۔ تو اس کی جو تحکیم کی ہے وہ کی ہے حافظ زبیر علی زئی صاحب نے، اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو وہاں پہ بھی آپ نے جو کہا کہ مثلا اللہ کسی ایسے بندے کی اطاعت واجب نہیں کر سکتا جو گناہ کرے، تو جی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کی نافرمانی۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بات کریں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں آتا نا کہ رسول خدا کبھی غلط بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، یعنی کہ وہ امام جو خدا کے رسول بنا کے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جس نے اس امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔
یہاں پہ کوئی قید اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے گا تو ایسا کرنا، کوئی اس طرح کے کوئی ایکسکیوز اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا. بالکل اور جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. یہ کلی طور پہ اللہ کے رسول نے امام کی اطاعت واجب قرار دی ہے. بے شک. اور ایک اور چیز جو میں ایڈ کرتا جاؤں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ خلیفہ معین کرنا کسی اور کا کام ہے، تو میں ناظرین کے لیے قرآن کی ایک آیت میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ دکھا بھی رہا ہوں میں اسلام 360 سے. جی جی یہ سورہ نمل ہے، اس کی آیت نمبر 62 ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المستر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. یہ ترجمہ بھی اہل سنت بھائیوں کا ہے، تو وہی پڑھ رہا ہوں کہ بے کس کی بکار کو جب وہ پکارے کون قبول کر کے سختی دور کر دیتا ہے. یہ سوالیہ نشان ہے. یعنی کہ جو ہمارے جو وہابی حضرات ہیں وہ شرک کا بڑا لگاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے تو شرک ہو جائے گا. یعنی کہ وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ آیت بھی پیش کرتے ہیں. ہمارے ایک مشہور یوٹیوبر جو ہیں وہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، ان کی فیورٹ آیت بھی ہے، لیکن وہ آیت کا ایک حصہ پیش کرتے ہیں، اگلا چھوڑ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو کون ہے جو بے قرار اور مستر کی دعا قبول کرتا ہے. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس میں آگے جو بات ہے یجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو زمین میں خلیفہ بناتا ہے. یہ دیکھیں انہوں نے ترجمہ بھی لکھا ہے کہ اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ وہاں پہ لکھا کون، وہاں پہ لکھا اوپر، یہاں پہ نہیں لکھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. تو وہ کون ہے یعنی کہ جو زمین میں خلیفہ بناتا ہے، یعنی کہ وہی بات جو پیچھے ہوگی وہی بات آگے ہوگی نا. تو الہ مع اللہ، کیا تمہارا کوئی اور الہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر خلیفہ بنانا کسی اور کے کام ہے تو وہ تمہارا الہ بن جائے گا. یہ بھی شرک ہے. شرک یہ نہیں ہے کہ صرف دعا اگر غیر خدا سے مانگی جائے تو شرک ہوگا. شرک یہ بھی ہے کہ اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی اللہ کے بنائے کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنا دیں گے تو یہ بھی شرک ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو یہ آپ کی باتوں کو میں نے صرف نا وہ مزید ایکسپلین کیا ہے. آپ اپنی بات جو ہے وہ آپ اپنے سوال کی طرف واپس آتے ہیں اور پھر سم اپ کرتے ہیں اس چیز کو کہ آیا استخلاف میں جو پہلا حصہ بیان ہوا ہے وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہے خاص، اور جو اس کا آخری حصہ ہے جہاں پہ پوری دنیا میں حکومت قائم ہوگی، تمکین ہوگی، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہے. یہ تمہاری تفسیر برہان میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے. تو اس کو مزید قبلہ کھولیں. یہ آیا استخلاف حالانکہ اہل سنت کے خلاف جاتی ہے. وہ عام طور پہ اس کو اپنے بزرگوں کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے بزرگ منصوص من اللہ نہیں ہے. مستخلف اللہ زین من قبلہم کے زیر میں نہیں آتے ان کے، کہ جیسا کہ اللہ نے بنایا ان کو، جیسا کہ بنایا نا، جیسا اللہ نے پہلو کو بنایا تو لازمی ہے کہ وہ پہلے جو خلیفہ بنے ہیں ان کا ذکر قرآن میں موجود ہو. تو آپ ایسا کریں کہ وہ جو 3 خلفاء ہیں، آدم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، ان تینوں آیات کو کوٹ کریں اور ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کو اللہ نے خلیفہ کن بنیادوں پہ بنایا. کیا شورا کا مشورہ لیا فرشتوں سے، عوام الناس سے مشورہ لیا، لوگوں سے کہا کہ چن لو، یا اللہ نے خود بنایا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ اختیار تھا کہ اپنا خلیفہ خود چن لیں؟ تو اس چیزوں کو مزید ایکسپلین کریں. آیا استخلاف کی روشنی میں، آیا استخلاف نے جو کمستخلف الذین من قبلہم کے الفاظ مال کیے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس گفتگو تو نہیں کرتا، تو یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کمستخلف الذین من قبلہم، وہ تینوں آیات پیش کریں اور سامعین کی خدمت میں وہ کھول کے بیان کریں. جزاک اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی آیت تو بہت مشہور و معروف ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب اللہ رب العالمین نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو یہ ملائکہ بھی بات نہیں جانتے تھے. تو پھر انہوں نے اعراض کیا تو اللہ رب العالمین نے علت بتائی کہ انہوں نے جب یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ زمین پر فساد کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جیسا علم اس کے پاس ہے ویسا علم تمہارے پاس ہے. یعنی اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے، یعنی خلقت حضرت آدم کے وقت
خلیفہ کون ہوگا یہ ہمیں کرائٹیریا اسی وقت مل گیا، یعنی خلیفہ خدا وہ ہوگا جو اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے گا، پہلی چیز۔ دوسری جو آیت ہے، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو بنایا ہے خلیفہ زمین کے اندر، اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا بلکہ خود اپنی مرضی سے حضرت داؤد کو خلیفہ بنایا۔ حضرت ہارون کے لیے ملتی ہے کہ یا ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، یعنی اے ہارون تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، کہ اے میرے اللہ تو قرار دے ہارون کو میرے اہل میں سے ہے کہ میرا وزیر بنا۔ یعنی حضرت موسیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ میں خود نبی ہو کر یہ کام نہیں کر سکتا، بلکہ اگر میرا جانشین خلیفہ اللہ بنائے گا تو اپنی مرضی سے بنائے گا۔ حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی ہے کہ اسے بنا، تو کیونکہ حضرت موسیٰ جانتے ہیں کہ اس میں تمام تر کوالٹیز موجود ہیں تو اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، تو پھر اللہ نے انہیں اپنا خلیفہ قرار دیا ہے۔ اور یہ تائید، تاکہ در حقیقت آیت کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ نبی بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ اپنی طرف سے کسی کو بنا لے، بلکہ وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی مرضی سے بنے گا۔ اور تمام جو بھی انبیاء آئے ہیں یہ تمام کے تمام اللہ کی مرضی سے بنے ہیں، اللہ نے چنے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ نبی کا وسیع کسے بنانا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ خلیفہ کسے بنانا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ کا انتخاب یہ ہے کہ جسے لوگوں کی رہبری کے لیے، لوگوں کی امامت کے لیے چن رہا ہے، تو اول چیز یہ ہے کہ وہ تمام کوالٹیز خود دیکھے گا، کہ یعنی خود اس میں داخل کرے گا کہ اس میں وہ تمام تر کوالٹیز ہونی چاہیے کہ یہ تمام لوگوں کو میری سبیل پر چلا سکے، میرے دین پر چلا سکے۔ اس میں وہ کوالٹی ہونی چاہیے جس پر وحی ہوگی، جس پر الہام ہوگا، اس کا سینہ ایسا ہونا چاہیے، اس کا قلب ایسا ہونا چاہیے جو عام انسان کے اندر نہیں، یعنی خاص اللہ کی طرف سے چنا ہوا ہے۔ تو اسی سنت پر اللہ رب العالمین نے، جو اس کی سنت ہے کہ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جو کبھی بھی تبدیل نہیں کرتا، اسی سنت کے مطابق اللہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خلفاء کو قرار دیا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت مزید ہو جاتا ہے کہ بات بالکل کھل کے سامنے آ جائے، وہ یہ کہ امام کی خصوصیات ہم پہلے بھی آپ بیان کر چکے ہیں، ابھی بھی آپ نے مزید ماشاءاللہ روشنی ڈالی۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان کے ازداد کی طرف متوجہ ہونا لازمی ہے، تاکہ کوئی بھی شک و شبہ ذرہ برابر بھی آئیوٹ آف ڈاؤٹ بھی موجود نہ رہے۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں جو بد خصلتیں ہیں جو کہ امام سے دور ہونی چاہیے، جن کی اطاعت، جن میں وہ خصوصیات پائی جائیں، تو ان کی اطاعت کبھی نہیں کرنی۔ اس طرح کا کوئی سین ہے بتایا گیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ خصوصیات تو ہیں، لیکن یہ خصوصیات رکھنے والے کبھی بھی جو ہے وہ اطاعت کے قابل نہیں ہے، آئمہ نہیں ہو سکتے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اپنا آپ دیکھ لیں کہ ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ عہدہ جو بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو قرآن میں ذکر ہوا ہے، خلافت کا عہدہ اللہ کی طرف سے، رسالت کا عہدہ اللہ کی طرف سے، نبوت کا عہدہ اللہ کی طرف سے، امامت کا عہدہ بھی اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام بنایا، تو حضرت ابراہیم نے بھی اللہ سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ یہ میری ذریت میں رکھ، یعنی حضرت ابراہیم جانتے ہیں کہ امامت کا عہدہ لوگ نہیں دیں گے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی بھی ظالم اس عہدے پر پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے مستجاب کی، اور سلسلہ امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں رکھا۔ تو کیونکہ اللہ سے انہوں نے کہا، ریکویسٹ کی کہ یہ میری ذریت میں رکھ، وہ جانتے ہیں کہ کس قدر
عظیم اور کس قدر بڑا یہ عہدہ ہے اور کس قدر یہ مقام و منزلت والا عہدہ ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے کلام میں، جیسا کہ آفتاب بھائی نے سوال کیا کہ جن کی اطاعت نہیں کرنی وہ بھی سارے واضح فرمائیں کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں مختلف جگہوں پر کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یعنی وہ شخص جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہو، چغل خوریاں کرتا ہو، جو شجرہ نسب جس کا خراب ہو، اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی اطاعت سے منع کر رہا ہے کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، کسی ایسے کی اطاعت مت کرو جو گناہ کرنے والا ہو اور کافر ہو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کسی ایسے کی اطاعت مت کرو جس کا قلب ذکر خدا سے خالی ہو، جس کا کام حد سے بڑھ چکا ہو، جو ہوائے نفس کا پیروکار ہو. یعنی خلیفہ خدا وہی ہوگا جو شجر طیبہ میں سے ہوگا، جو پاک و پاکیزہ نسب میں سے ہوگا، جس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے. اب دیکھیں نا کہ جو لوگ بعد میں ابن زیاد جیسے لوگ، یزید جیسے لوگ، اب تو ہمیں اس پریشانی میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مفتی صاحبان نے یزید کو کافر کہہ چکے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو خلیفہ یعنی خلیفہ کہہ کر یعنی بنایا گیا کہ یہ خلیفہ ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں. اور تمام اکابرین جو ہیں اہل سنت کے، انہوں نے خلفاء کے نام لکھے ہیں، اس میں یزید بھی ہے، مروان بھی ہے، آل مروان بھی ہے. تو آپ دیکھ لینا کہ آل مروان اور مروان وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، پھر ان کو خلفاء بھی لکھ رہے ہیں. یعنی ایک بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا مطلب کس طرح سے یہ سسٹم چل رہا ہے جو ہماری اس سے باہر ہے. اور اللہ رب العالمین نے جو نظام دیا ہے، جو کرائٹیریا دیا ہے، اس کے مطابق کیوں وہ چیزوں کو نہیں بیان کیا جاتا. جی جزاک اللہ قبلہ، ماشاءاللہ آپ نے بہترین انداز میں خلافت اور امامت کو منصوص من اللہ جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے. تو قبلہ آفتاب صاحب، آپ کا کوئی مزید سوال ہے تو قبلہ صاحب سامنے رکھیں، ورنہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بلکہ آفتاب بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ جی، خوش نصیبی آپ سوال کریں گے. جب لوگوں کو ایک واضح دلیل دی جاتی ہے روز روشن کی طرح، اور وہ سنتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں وہ شکوک و شبہات رہتے ہیں، یعنی وہ تسلیم نہیں ہوتے. وقتی طور پر کہتے ہیں کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے جو آیت پڑھی ہے یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے جو حدیث سنائی ہے یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر بھی وہ اپنی راہ اور روش پر ہی چلتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ وہ سائنٹیفک حوالے سے جو اس سوال کو میں مزید کرتا ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غدیر میں من کنت مولا فہذا علی مولا کہا تھا، تو ہمارے اہل سنت بھائی بھی کہتے ہیں کہ اصحاب رسول نے ان کو کیوں قبول نہیں کیا. حالانکہ یہ میرے سامنے ایک کتاب بھی ہے، کتاب السنہ، ناصر الدین البانی نے ان کو صحیح قرار دیا ہے. اور اس میں جو حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں، وہ حدیث منظر لکھ کے وہ کہتے ہیں کہ وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، کہ یا علی آپ جو ہیں میرے بعد ہر مومن کے خلیفہ ہیں. یعنی کہ خلیفہ کے الفاظ بھی آگے ہیں. تو پھر بھی اصحاب رسول نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ تو جناب آپ یہ بتائیں کہ لوگ حق سن کے بھی قبول کیوں نہیں کرتے؟ سوال کو مزید میں نے نا وضاحت سے پیش کر دیا ہے. جی قبلہ. جی قبلہ، میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا، ہمارے پچھلے جو پروگرام سے جو ذہنی فطورات ہیں ان کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، کوگنیٹو بائسز کی بات کر رہا تھا. اس سے تھوڑا سا ہٹ کے میں عرض کروں گا. جناب، میں مقناطیس کی مثال میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے، جس کو ہم میگنیٹ کہتے ہیں. میگنیٹ کے ساتھ جو فیرو میگنیٹک مٹیریل ہے، یعنی جس پہ میگنیٹ یا اس مقناطیس کا اثر ہو سکتا ہے، وہ جس طرح سے لوہا ہے، نکل، کوبالٹ وغیرہ کے جو میٹلز ہیں، وہ مقناطیسی جو ہے آپ تھوڑا سا دھاتیں کیمرے کی کہلاتی طرف ہیں. لیفٹ دیکھیں، اس طرف. ہاں جی، اپنے لیفٹ. ہاں جی، اب ٹھیک ہے. جی، مقناطیس جو ہے اس کے ساتھ ٹچ ہونا، یعنی متمسک رہنا، ہم ٹیکنیکل لینگویج میں اپنی میں کہتے ہیں کہ جو ٹچ ہوگا
جتنی دیر تک وہ اس مقناطیس کے ساتھ جڑا رہے گا، متمسک رہے گا، اس میں ان مٹیریلز میں بھی وہ مقناطیسیت، میگنیٹزم پیدا ہو جائے گی. آ جائے گی جی ایسے ہی. وہ اس سے، اس مقناطیس کی سی جو صورتحال ہے اس سے گزریں گے. تو جناب والا مقناطیس کے ساتھ جو ٹچ رہیں گے ان کا فیرو میگنیٹک ہونا بھی لازمی ہے. ان میں بالکل ایسے ہی. مقناطیسی جو صلاحیتیں ہیں بنیادی وہ پہلے سے موجود ہونا چاہیے. دیکھیں اگر لوہا ہے یا نکل کوبالٹ وغیرہ ہے تو وہ اگر ٹچ ہوں گے مقناطیس کے ساتھ ان میں اثر آ جائے گا جتنی دیر تک وہ ٹچ رہیں گے. لیکن سر اگر لکڑی ہوگی، کپڑا ہوگا، شیشہ وغیرہ ہوگا، ربر ہوگا، تو وہ ساری زندگی ٹچ رہیں، ذرا برابر اثر نہیں ہوگا. سبحان اللہ، احسن. ماشاء بالکل اللہ، ایسے ہی ہے. بہت بہترین یعنی مثال کہ دی. آپ میں وہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے کہ آپ ان جیسا بنے اور ان جیسے بن کے آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کا قلب بھی پاک ہو تب آپ پاکوں کی بات سمجھ سکتے ہیں. پاک و پاکیزہ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ادروائز جو ہے بصورت دیگر جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہوتا. سر دوسرا جو شروع میں بات ہوئی تھی، میں نے اس وقت گستاخی قطع کلامی کی نہیں کی، اس کو اگر اجازت ہو تو میں ایکسپلین کر دوں. آپ نے جو دکان جی کی بسم اللہ. مثال دی تھی بہت زبردست مثال تھی. اس میں ایک جی جو خصوصیت بھی اگر ہمارے معیارات کے مطابق نہیں ہے تو وہ شخص، وہ فرد جو ہے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. جناب والا جو لوگ سامنے آئے ان کی ایک کوالٹی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا گیا کہ ان کی جو باقی خصوصیات ہیں وہ بھی اعلیٰ و ارفع ہوں گی. اس کا جو ذہنی فطور ہے اس کا نام ہے کاگنیٹو بائس کا ہیلو ایفیکٹ. HALO ایفیکٹ، ہیلو ایفیکٹ. ہیلو ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص میں، کسی فرد میں کوئی ایک خصوصیت دیکھتے ہیں تو اس سے پھر ہم آٹومیٹیکلی خود بخود ازیوم کر لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ اس شخص میں کی جو بقیہ خصوصیات ہیں وہ بھی بہترین ہوں گی. مثال کے طور پر اگر آپ جی عام یہ طور پہ اگر میں ڈراموں یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں، اگر میں معذرت ایک چیز یہاں پہ ایڈ کروں، آپ بات جاری رکھیے گا کہ میرے خیال میں اسی کو کہتے ہیں شخصیت پرستی. یعنی کسی میں ایک خوبی دیکھ لی، اس کے فین ہو گئے. اور میرا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں میں سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں نقصان پہنچایا وہ شخصیت پرستی کا مرض ہے، اور یہ بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے. جی قبلہ آپ اپنی بات جاری رکھیں. جی بہت خوبصورت بات آپ نے عطا فرمائی. اچھا میں اس کو جاری رکھوں گا. تو ایک خصوصیت کو دیکھ کے لوگ بقیہ خصوصیات کو ازیوم کر لیتے ہیں. میں مثال دے رہا تھا ڈراموں اور فلموں کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیرو ہیروئن جو ہے بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو سمجھ یہ لیا جاتا ہے کہ وہ باقی زندگی کے ہر پہلو میں، ہر ڈائمینشن میں بہترین ہوں گے. جبکہ جیسی جو ولن ہوتا ہے وہ بیچارہ معمولی شکل و صورت کا ہوتا ہے تو اس سے یہ ازیوم کر لیا جائے گا کہ اس کے باقی افعال بھی کبھی ہوں گے. تو ان کا آپس میں کوئی گڈمڈ، کوئی تسلسل، کوئی لنک، کوئی جو ہے تعلق ہے نہیں دراصل. تو جناب والا ایک واحد شخصیت اس معصوم کی ہے، منصوص من اللہ کی ہے کہ جس کی ایک خصوصیت باقی تمام خصوصیات کو کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کرتی ہے. دیکھیں وہ اگر انسانی جو اگر جسم کی مثال دے کے کمپیئر کیا جائے کہ اگر پروپورشنیٹ جو تناسب میں اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ خوبصورت ہوگی. مثلا کسی کی ناک بہت زیادہ خوبصورت ہے اور باقی اعضاء جو ہے اس سے میل کھاتے ہوئے نہیں ہے تو وہ ڈسپروپورشنیٹ غیر متناسب چیز ہوگی. تو جو دین کا چہرہ ہے وہ بالکل متناسب ہے، خوبصورت ہے اللہ کی طرف سے. کیونکہ ان اللہ جمیل، اللہ خود خوبصورت ہے، اس لیے وہ کسی غیر خوبصورت کبھی چیز کی طرف ہمیں متوجہ کر ہی نہیں سکتا. لہذا جو بالکل ایسا. افراد ہیلو ایفیکٹ کا شکار ہوئے، چلے ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، شک کا فائدہ ان کو دے رہے ہیں کہ چلے ان کی یہ خصوصیت کو انہوں نے دیکھا اور شخصیت پرستی کا شکار ہو گئے. لیکن جناب اسلام کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو عقل سلیم عطا کی ہے، استعمال کیجئے اس کا. اگر ہمارے پاس کوئی ذریعہ موجود ہے اور ہم اس کے
استعمال میں اعراض یا گریز کرتے ہیں، گویا کہ ہم نے اس کو استعمال ہی نہیں کیا. یوز اٹ اور لوز اٹ والی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. استعمال کیجئے یا اس کو بھول جائیے. تو لہٰذا اسلام تقاضا کرتا ہے، دین ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے، متقاضی ہے اس چیز کا کہ ہم جو ہے کسی ایک ڈائمینشن کو نہیں، پوری ہول پکچر، بگ پکچر کی طرف متوجہ ہوں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. جی جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ نے بہترین انداز میں اس کو ایکسپلین کیا. تو قبلہ ہوسٹ تو آپ ہیں، لیکن میں آپ سے ایک التماس کروں گا کہ آپ آخری کلمات آپ ہی انجام دیں. تو لیکن میں اپنے سامعین سے، ناظرین سے ایک درخواست کروں گا کہ جب بھی آپ دین کے کسی بھی اصول کو لیں گے تو وہ بدلنے والا نہیں ہوتا، یعنی کہ اس میں تضادات نہیں ہوتے، وہ سب پہ فٹ آتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خلافت منصوص من اللہ نہیں ہے تو آپ ایک ایسا نظام لے کے آئیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے جائیں کہ مثلا یہ نظام ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ شورا کا نظام ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی خلافت بھی شورا کے تحت نہیں آئی. یہ خلافت بھی حضرت عمر نے مدینے میں سب سے پہلے اعلان کیا تھا کہ ابوبکر کی بیعت کریں، سقیفہ میں بعد میں گئے تھے. جب انصار کو پتہ چلا تھا تو انہوں نے اختلاف کیا تھا. اختلاف تب ہوتا ہے جب کوئی چیز وقوع پذیر ہو چکی ہو. اس پہ ہم نے ویڈیو بنا چکے ہیں، بخاری کی روایات اس پہ گواہ ہے. اس کے بعد آپ نے شورا کے نظام کو ختم کر دیا اور آپ نے ایک ون مین پرسن کے کہنے پہ، یعنی کہ ابوبکر کے کہنے پہ، یعنی کہ سابقہ جو حاکم تھے ان کے کہنے پہ اگلے کو معین کر دیا. اسے ہم ڈکٹیٹرشپ بھی کہہ سکتے ہیں، معذرت کے ساتھ لفظ سخت ہے لیکن ہے حقیقت میں ایسے ہی. آپ نے شورا کے نظام کو ہی بدل دیا. پھر آگے آتے ہیں تو پھر آپ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی. 6 بندوں کی کمیٹی بنانے کے بعد آپ نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی اختلاف ہو جائے یا نہ مانے تو اسے قتل کر دیں. یعنی کہ پہلی تو آپ اپنی کریم جو افراد ہیں ان کو چنتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ مانے تو ان کو مار دینا. یہ بھی عقل کے خلاف ہے. یہ بھی کون سی شورا ہوئی؟ ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا نظام جو چلا گیا ملوکیت کی طرف، اور اس کے بعد آپ نے کبھی بھی خلافت کا نظام آپ سے قائم نہیں ہو سکا، جس طرح کا آپ نے آئیڈیل اسلام کو کہا تھا کہ شورا کا نظام پہ چلے گا. تو کہیں بھی آج بھی آپ امام مہدی علیہ السلام کو بھی شورا کے تحت نہیں بنا سکتے. نہیں. پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک شخصیت کا نام لے لیں، اس کا نام رکھیں، بھائی وہ جو محمد نام کا بندہ ہوگا اس کو پکڑ لیں، کہیں کہ آپ مہدی ہو، بات ختم، اس کو حاکم بنا لیں آپ. یعنی کہ اس وقت آپ دنیا کے بہترین سے بہترین انٹیلیجنٹ سے انٹیلیجنٹ، پڑھے لکھے سے بندے کو بھی آپ امام مہدی نہیں بنا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو اسلام کا نظام حکومت دیا ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، وہ عقل کے خلاف ہے. اب آتے ہیں اسلام کے حقیقی نظام، یعنی کہ جو جس میں خلافت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیت ہو، وہ خلیفہ رسول ہو، وہ ہوگا وہی جو اللہ معین کرے گا، جو اس نے معین کیا. ایسے خدا کے رسول نے کہا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، ان کے نام تک بھی بتائے. آپ لوگوں نے ان کو چھپا دیا، یہ الگ مسئلہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ غور و فکر کریں اور اسلام وہی اپنائیں جو خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کے گئے ہیں. دوسرے اسلام کی طرف نہ جائیں، کیونکہ 1% بھی چانس نہیں ہے آپ کے جنت میں جانے کے، کہ 73 فرقوں میں ایک جنت میں جائے گا. تو 1% سے بھی کم چانس ہے. تو ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر تحقیق کرنی چاہیے. چاہے جس دین میں بھی آپ پیدا ہوئے ہوں، جس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں، اس کو آپ پرکھیں کہ آپ کے چانس 1% سے بھی کم ہے. تو کم از کم انسان کو اس معاملے میں رسک نہیں لینا چاہیے. تو میری یہ سامعین اور ناظرین سے یہ گزارش تھی. جی ایک چیز کہنا چاہوں گا جو آپ نے کہی کہ 73 فرقوں کا ذکر کیا، ایک فرقہ حق کا فرقہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے جو جنت میں جائے گا. اگر کوئی فرقہ ہو سکتا ہے عقلی طور پر، قرآن کے مطابق، رسول خدا کے فرمان کے مطابق، عقل کے مطابق، اگر کوئی فرقہ حق والا فرقہ ہو سکتا ہے تو فقط اور فقط وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس ولایت محمد و آل محمد. یہ چیز خدا کے رسول نے خود بتا دی ہے نا، حدیث ثقلین، حدیث خلیفتین اہل سنت کی ہاں تواتر سے آئی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، ہمارے ہاں بھی متواتر ہے، ان کے ہاں بھی متواتر ہے. اور متفق ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت. اگر ان کی اتباع کرو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے.
تو خدا کے رسول نے جو بات بتا تو دی، یہی وصیت ہے کہ اہل بیت سے دین لینا ہے، کسی اور کے دین کا کتک بنتا ہی نہیں، کسی اور کی فقہ کا کتک بنتا ہی نہیں ہے قبلہ. نہ تو امام ابو حنیفہ کی فقہ کا کتک بنتا ہے کیونکہ اہل بیت سے نہیں، نہ امام شافعی کی فقہ کا کتک بنتا ہے، نہ امام مالک کی بنتا ہے، نہ امام احمد بن حنبل کی بنتا ہے، نہ کسی اور کا بنتا ہے. نہ ہی آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے دین لینا بنتا ہے، نہ ہی آپ نے کسی اور سے دین لینا بنتا ہے. آپ نے دین لینا ہے تو اہل بیت سے لینا ہے. آپ بے شک اصحاب رسول کی احادیث کو قبول کریں، لیکن اگر اہل بیت علیہ السلام کے مخالف نہ ہوں، ان کی تائید میں ہوں تو ٹھیک ہے، قبول کر لیں گے. تو یہ میری عوام سے درخواست ہے کہ اس بارے میں آپ اپنی تحقیق جاری رکھیں. آپ کی کتابوں میں حدیث ثقلین ہے، قرآن و اہل بیت وہ واحد رستہ ہے جو آپ کو جو ہے وہ گمراہی سے بچا سکتا ہے. اور اہل بیت ہی وہ واحد ہے جو خلیفتین ہیں، اور جن کو خدا کے رسول نے کہا ہے قرآن اور اہل بیت یہ میرے خلیفتین ہیں، یعنی کہ یہ میرے دو خلیفہ ہیں، یعنی کہ خلافت بھی اہل بیت میں رہے گی. اس کے علاوہ کوئی اہلیت ہی نہیں ہے کہ خلیفہ بن سکے، اور یہی خدا کے رسول کے 12 خلیفہ ہے. تو میری گفتگو ختم ہوتی ہے یہاں پہ. تو اب قبلہ آفتاب صاحب سے کہتے ہیں کہ وہ اجازت چاہیں سامعین سے. جی قبلہ صاحب. جی قبلہ شاہ صاحب بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ نے ہمیں اتنا وقت دیا، اتنی دور سے ماشاءاللہ ناروے سے آپ نے ٹائم دیا، بہت دل کی گہرائی سے آپ کا شکر گزار، آپ کے شکر گزار ہیں ہم. حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا خدمت کا. ناظرین محترم بتائیے آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں منور ضرور کیجیے گا. خوش رہیے، خوشحال رہیے. اللہ حافظ. وعلیکم السلام.